اور اب بات کریں گے، امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کیا۔ افواج پاکستان نے بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ بھارت میں سناٹا، پاکستان میں جشن، پاکستان زندہ باد۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان۔ اس پر ہم تجزیہ لیں گے۔ ڈاکٹر مبشر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بالکل آپ اس کو کہہ لیں کہ جی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی کہہ لیں، اور دوسرا جو ملٹریلی کہہ لیں، وہ بھی اس کے لحاظ سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کی جتنی بھی پاکستان آرمی کو مبارکباد دی جائے، پاکستان ایئر فورس کو، پاکستانی عوام کو، وہ ہارٹلی کانگریچولیشن، بہت بہت مبارک۔ اور اس جشن میں امریکن ڈاکٹرز کمیونٹی، امریکن دوسری پاکستانی کمیونٹیز بالکل ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، اس میں پاکستان نے پہلے بہت ریسٹرینڈ اپنا بیہیویئر شروع کیا۔ انہوں نے بالکل کوئی ساری دنیا کو بتایا ایک ہفتہ کہ یہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے، اور انہوں نے بالکل جب انڈیا نے پھر 2 دن باز نہیں آیا، پھر انہوں نے اپنا اٹیک کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جواب دیا۔ پاکستان نے یہ جنگ جو ہے بڑے بلکہ ہینڈز ڈاؤن جس کو کہتے ہیں اس طریقے سے ہاری ہے۔ اس میں بہت وننگ، بہت چیزیں جو ہے وہ کامیابی ہوئی ہے۔ اس میں ایک تو دیکھیں گے کشمیر ایشو جس کو انڈیا کہتا ہے ختم ہو گیا ہے، وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں پاکستان ایئر فورس جو ہے انڈسپیوٹڈ جو چیمپئن بن گئی ہے دوبارہ، پہلے بھی تھی، اب بھی اس کو ری انسٹیٹ کہہ لیں، کس طرح کہہ لیں کہ سب کانٹیننٹ ایئر اسپیس جو ہے وہ اس کا پاکستان ایئر فورس اس کا دوبارہ اس کا نام آ گیا اس میں۔ اور اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ جو دوسرا سب سے بڑا اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے ہمارے ایلائی جو چائنا کو ہوا ہے کہ چائنیز ڈیفینس سسٹم فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اتنا انٹروڈیوس ہوا ہے ان دا ورلڈ، اور اس کی سپیریارٹی جو ہے وہ جو ریئل وار میں دیکھی گئی ہے کہ یہ بہت بہتر سسٹم ہے چائنا کے پاس۔ اور ابھی دیکھیں گے چائنا کے جو JS-10 وغیرہ جہاز ہیں وہ کتنی بکیں گے پوری ورلڈ میں ایز اے کموڈٹی، دیکھیں کس طرح بکتی ہیں۔ اور دوسرا دیکھیں جو بگ لوزر ہے وہ آپ کو فرانس کے جو رفیل جن کو گرا ہے اس کمپنی کے تو اسٹاک بہت نیچے چلے گئے ہیں، دیٹ ہیز گون ویری ڈاؤن۔ اور دوسرا اس میں یہ دیکھیں کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ کیم ایز اے بگ ونر، اور ٹرمپ صاحب کو بڑی اس میں کامیابی ہوئی ہے، اور ٹرمپ نے جس طرح ہی اینٹی وار پریزیڈنٹ، ہی واز ایبل ٹو اسٹاپ دس وار ایٹ انڈیاز ریکویسٹ۔ اور دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو امریکہ کو بھی چائنا کی کیپیبلٹیز کا فرسٹ ہینڈ پتہ چلا ہے کہ چائنا کے پاس ہے کیا، اور کیا ان کے پاس جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے ان کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملے گا ابھی فردر۔ اور امریکہ کی جو بڑی کمپنیز ہیں نارتھروپ گرمن اور جو لاکہیڈ مارٹن ہے، یہ آپ دیکھیں اب ان کو منڈے کو بیٹھیں گے آن دیئر ڈرائنگ بورڈ کے جو ابھی جو اس وار کو جو اسٹڈی کریں گے، جو اکوپمنٹ کو اسٹڈی کریں گے چائنا کے، تو اس میں دے ول گو اینڈ ری انوینٹ دیم سیلوز کہ بھی ہم اس کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس میں بہت ساری ملکوں کو فائدہ انڈیا نے زبردست پہنچا دیا ہے، زبردستی پہنچا دیا، اپنی غلطیوں سے بار بار غلطیوں سے پہنچایا ہے۔ اور پاکستان کا بہت وقار بلند ہوا ہے۔ پاکستان کیم ایز اے very stable state, very reasonable state, اور acted only after multiple warnings، اور جب کیا تو بہت اچھا کیا۔ اور دیکھیں بگیسٹ لوزر جو پرائم منسٹر مودی، جنہوں نے ہمیشہ ایسی حرکتیں کر کے اپنے ملک جو کہ ایک اتنی بڑی اکنامک اسٹرینتھ پہ جا رہا تھا، اتنی بڑے اکنامک انجن تھا، اس کو بیک ٹریک کر دیا ہے۔ ابھی دیکھیں کمپنی جب بڑی بڑی کمپنی انویسٹ کرتی ہیں دوسرے ملکوں میں تو اس کو اسٹڈی کرتی ہیں کہ بھی اس کی ہماری اسٹیبلٹی کیا ہے۔ اگر پتہ چلے کہ ہر 5-6 سال بعد یہ جنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ بلینز ڈالر نہیں لگاتے۔ تو یہ مودی صاحب نے انڈیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور اپنی اتنی شرمندگی کی ہے اپنے ملک کی۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دس کنگ ہیز نو کلوتھس، امریکہ کی ایک انگلش ایک ٹرم ہے کہ یہ ابھی بادشاہ سلامت کپڑوں کے بغیر کھڑے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے ہر لحاظ سے، اور پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کو بڑی کامیابی کی اور مبارکباد کی مستحق ہیں، اور ہم ان کے بالکل ساتھ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایئر نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ اسی پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد طارق صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کیا، افواج پاکستان نے بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، تمام صورتحال پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں صورتحال پہ پاکستانی قوم بڑے عرصے سے مایوسیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، چاہے وہ کرکٹ کا فیلڈ ہو
یا لوکل سیاست ہو، ہر چیز کے اندر مایوسی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ پاک فوج کو کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو اور ایئر مارشل سدھو صاحب کو، جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ 3 بلین سے 4 بلین سالانہ بجٹ کی ایک فوج کو $80 بلین کے سالانہ بجٹ کی ایک بڑی آرمی کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے ایک دنیا میں ریکٹ قائم کیا ہے، میرا خیال ہے یہ وار فیئر جو ہے بہت عرصہ تک وار سکولز میں پڑھاتا جائے گا، اس ہسٹری، اور آج قوم خوش ہے، قوم کا نام آج پاکستان کا سرخرو ہے، پاکستانی پائلٹس نے پروو کیا ہے، جذبے نے پروو کیا ہے کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے بھارت کی یہ خواہش تھی کہ بغیر پروف دیے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے اندر جھونکنے کی کوشش کی گئی، میرے خیال میں مودی صاحب اتنی بڑی شکست کو افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو چکی ہیں کہ ریزائن کیا جائے۔ دیکھا جائے تو کشمیر کے اندر بھی راہ کی فلیور تھی اور کسی نے ابھی تک کوئی ریزیگنیشن نہیں دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ونر جو تھے پاکستانی پائلٹ، پاکستانی فوج اور چائنا کے اکوپمنٹ، جن کے بارے میں ہمیشہ بھارت مذاق اڑاتا تھا چائنا کے ٹولز کے بارے میں اور چائنا کے آرمامنٹس کے بارے میں، آج کوسچن مارک ہے کہ کس طریقے سے ریفائل، اسرائیل کے میزائل، اسرائیل کی ٹیکنالوجی، امریکن ٹیکنالوجی وہ بالکل مایوس نظر آ رہی ہے، کارنر ہو چکی ہے، اور جس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے 35 سال پیچھے چلا گیا ہے آج بھارت، اور اس میں دیکھا جائے تو بڑے بردباری کا مظاہرہ کیا پاکستانی فوج نے، ٹائم دیتے رہے، دنیا کو کنونس کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے فارن منسٹر ڈار صاحب نے 3 دنوں میں 63 وزرائے خارجہ کے ساتھ بات کر کے ایک نیا ریکٹ قائم کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم مبارکباد کا کی آج جو ہے وہ حقدار ہے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور پاک فوج کو کہ جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، لیکن آج میں I'm so happy کہ آج پاکستانی قوم کو بڑے عرصے کے بعد ایک خوشخبری ملی ہے اور سب کے حوصلے بلند ہیں۔ بہت شکریہ ساجد صاحب، ایونیو سے بات کرنے کے لیے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اہم کردار ادا کیا ہے امریکہ نے سیز فائر کے لیے، کیا کہیں گے اس تمام صورتحال پر جو رہی پاک بھارت؟ دیکھیں، جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ ہمارے سپر سالار اعظم آصف منیر صاحب نے ایک بہت تحمل سے اور بڑے حکمت عملی سے کام لیا ہے، اور ان کا بہت صبر ہے کہ ہندوستان نے اتنا حملہ کیا، ہماری ساری جتنی بھی فوجی انسٹالیشن تھی ان پہ حملہ کیا، اور انہوں نے بہت تحمل سے دیکھا کہ اس کو ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہندوستان نے مجبور کر دیا تھا ان کو کہ وہ اس پہ اٹیک کریں، اور جب ان کا تو پھر توڑ ان کو جواب دیا گیا ہے تو مودی صاحب سیدھا دوڑے ہیں امریکہ اور سعودی عربیہ کی ان کی صلح کرائی جائے، جنگ بندی کرائی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کسی صورت میں بھی ایک حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی، اپنے معاملات جو ہیں ٹیبل پہ آرام سے حل کرنے چاہیے، لیکن مودی صاحب اور ان کی مودی گورنمنٹ نے اور ہندوستان نے جو جارحیت کی ہے، ساری دنیا اس کے بارے میں جان چکی ہے، اور پاکستان جو کہ پیسفل ملک ہے اور پیسفل کام کرتا ہے، عالمی سطح پہ اس کی فتح ہوئی ہے۔ اسی لیے صدر ٹرمپ نے پہلے مودی صاحب کو فون کیا کہ آپ جنگ بندی کریں، پھر پاکستان کیا اور اس طرح انوالو کیا سعودی عربیہ کو، تو یہ جنگ بندی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رافیل بھی گرائے ہیں پاکستان نے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ فرانسیسی طیارے گرے اس پہ، اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی ڈرون بھی گرے ہیں بڑی تعداد میں، تو کیسا دیکھتے ہیں پاکستان کی جانب سے جو کارروائی کی گئی؟ دیکھیں، رافیل کا گرنا جو ہے وہ فرانس کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھا ان کے لیے، کیونکہ ان کا یہ نمبر 1 طیارہ تھا دنیا جہاں میں، ان کی ساکھ خراب ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور اسرائیلی ڈرون جو انہوں نے ہندوستان نے اتنے بھیجے ہیں، وہ ان کی بھی طاقت جو آپ کے سامنے ہے، جو جوابی کارروائی ہمارے شاہینوں نے کی ہے، ہماری ایئر فورس نے کی ہے، ہماری آرمی نے اور ریڈار میں جو میزائل اور ہمارے ڈرونوں نے کی ہے، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ
پاکستان ایک کمزور ملک نہیں ہے، اس کو اپنے بارڈر کا دفاع کرنا آتا ہے، اور جو بھی میلی نظر سے پاکستان کو بارڈر کو دیکھے گا، پاکستان کو حق ہے کہ اس کی جوابی کارروائی کرے تاکہ کوئی دشمن ہمیں میلی نظر سے بالکل نہ دیکھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔